بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم۔ آج کا موضوع نظریہ پاکستان کے حوالے سے ہے۔ پچھلے دنوں 14 اگست کی تاریخ پاکستان کی جشن آزادی ہم نے بنائی ہے، لہذا میں نے آج سوچا کہ آج نظریہ پاکستان پہ کچھ باتیں کی جائیں۔ اس نظریے کو اگر ہم سامنے رکھیں تو یہ بر صغیر کی تاریخ کا ایک پس منظر ہے اور ایک تاریخی حقیقت ہے کہ نظریہ پاکستان سے مراد بر صغیر کے مسلمانوں نے یہ لی کہ پاکستان حاصل کرنے کے لیے قائم کیا جائے، یعنی یہ مسلمانوں کو وہ خیال تھا جس کی بنیاد پہ وہ ہندوؤں سے اپنے آپ کو الگ قوم مانتے تھے اور جانتے تھے۔ نظریہ اسلام ہی دراصل نظریہ پاکستان ہے۔ میرے عزیز ہم وطنوں، اس کے اوپر تو بہت بحث ہو چکی اور یہ تاریخی ایک حقیقت ہے، لیکن قیام پاکستان کے کیا اغراض اور مقاصد تھے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بر صغیر میں اسلام نے اپنی آمد کے ساتھ ہی اس فرق کو واضح طور پہ محسوس کر لیا تھا کہ جو مسلمانوں اور ہندوؤں میں بالخصوص تہذیبی، تمدن، ثقافتی، مذہبی اور سیاسی پہلوؤں کے اعتبار سے موجود تھا۔ اسلام نے آغاز ہی سے بر صغیر میں اپنی قطعی حیثیت کو برقرار رکھا اور ہندوؤں کا اثر قبول نہیں کیا۔ محمد بن قاسم نے جب سندھ میں حملہ کر کے مسلمان حملہ آوروں کی راہ ہموار کی تو سلطان محمود غزنوی شہاب الدین غوری نے اسلامی سلطنت کے قیام میں اہم کردار ادا کیا۔ قطب الدین ایبک نے 1206 میں اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی، جو کسی نہ کسی طرح 1857 یعنی 1857 کی جنگ آزادی تک قائم رہی۔ جنگ آزادی کے بعد بر صغیر کے مسلمانوں نے صرف انگریزوں کی غلامی بلکہ ہندوؤں کے ساتھ رہنے سے بھی انکار کرتے ہوئے پاکستان کا مطالبہ کیا۔ ان کا یہ مطالبہ بالآخر 14 اگست 1947 کو شرمندہ تعبیر ہوا۔ یوں پاکستان کا قیام 20ویں صدی کا اہم ترین واقعہ بن گیا۔ اب قیام پاکستان کی جو اہم مقاصد تھے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ پاکستان کے قیام کے جو مین ایونٹس اغراض تھے اور مقاصد تھے وہ یہ تھے: اسلامی ریاست کا قیام کا خواہش، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا تحفظ، دو قومی نظریوں کا تحفظ، مسلم تہذیب و ثقافت کی ترقی، مسلمانوں کی معاشی بہتری، فرقہ وارانہ فسادات، اسلامی معاشرے کا قیام، اسلامی جمہوریہ نظام کا نفاذ، اردو زبان کا تحفظ ترقی، مسلمانوں کی آزادی، مسلمانوں کی سیاسی و معاشی ترقی اور تعصب سے نجات۔ معنی یہ ہوئے کہ یہ وہ مقاصد تھے جس کے لیے اب اس کے علاوہ بھی تھے: کانگریس کا رد و بدل، انگریزوں سے نجات، پرامن فضا کا قیام، ملی یا قومی اتحاد، رام راج سے نجات، تاریخی ضرورت، اسلام کا قلعہ، اتحاد عالم اسلام۔ یہ وہ مقاصد تھے جس کی بنیاد کے اوپر مسلمانوں نے کوشش کی اور یہ پاکستان حاصل کیا۔ اب جب اسلامی ریاست قیام کی خواہش پیدا ہوئی تو وہ کیا تھی؟ قیام پاکستان کا اہم مقصد اسلامی ریاست کا قیام تھا۔ بر صغیر میں مسلمانوں کی حکومت کے خاتمے کے بعد ہی مسلمانوں نے دلوں میں یہ خواہش بیدار ہوئی کہ انہیں بر صغیر میں سقوط اسلامی ریاست قائم کرنا ہوگی۔ قائد اعظم کی 8 مارچ 1944 کو مسلم علی گڑھ یونیورسٹی کے طلباء سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: پاکستان کے مطالبے کا محرک کیا تھا اور مسلمانوں نے ایک جداگانہ مملکت کی وجہ کیا تھی؟ تقسیم ہند کی ضرورت کیوں پیش ہے؟ اس کی وجہ نہ ہندوؤں کی تنگ نظری نہ انگریزوں کی چال، یہ اسلام کی بنیادی مطالبہ تھا۔ اب اسلامی معاشرہ کا قیام کا کیا مقصد تھا؟ بر صغیر میں انگریزوں نے مغربی معاشرتی
نظام کو رائج کیا۔ صدیوں سے ہندو قوم کے ساتھ رہنے کی وجہ سے برصغیر کے مسلمانوں شعوری یا غیر شعوری طور پر اسلامی تعلیمات سے دور ہو رہے تھے۔ اسلامی معاشرے کی بنیاد اخوت، مساوات، عدل، انصاف، باہمی تعاون اور رواداری جیسے اصولوں پر رکھی گئی تھی۔ صحیح معنوں میں اسلامی معاشرے کی تشکیل اس صورت میں ممکن تھی کہ مسلمانوں کو اپنی آزادی اور خود مختار ریاست ہوئی، جہاں وہ اپنی زندگی اسلامی اصولوں کے مطابق گزار سکیں۔ قائد اعظم نے 1944 کو طلبہ کی ایک وفد سے خطاب ہوتے ہوئے فرمایا، ہمارا رہنما اسلام ہے اور یہی ہماری زندگی کا ضابطۂ حیات ہے۔ اب اس جملے کے بعد یہ ذہن میں آتا ہے کہ اس کا تحفظ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا تحفظ ہے، اور اس کے لیے ہم اسلام کی بنیادی اصولوں کی بات کرتے تھے۔ اسلام کے نزدیک اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے قرآن کی شکل میں ایک ضابطۂ حیات عطا فرمایا ہے۔ وہ اس عمل کر کے اس ریاست کی تشکیل کریں اور جو خدا اور اس کے رسول کی بالادستی کو تسلیم کریں۔ اسلامی ریاست قیام برصغیر کے مسلمان بڑے شدید آرزو تھی۔ قائد اعظم نے 1943 میں آل انڈیا مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان کا طرز حکومت کیا ہوگا۔ پاکستان کے طرز حکومت کا تعین کرنے والے میں کون ہوں؟ میرا خیال میں مسلمانوں کا طرز حکومت آج سے 1300 سال پہلے قرآن نے واضح کر دیا۔ اب یہ ساری باتیں کر کے ہندو اور بر صغیر میں جمہوریت کے نام پہ آزادی کی تحریک چلا رہے تھے، لیکن ان کے ذہن میں پارلیمنٹ جمہوریت کا تصور تھا، جو اکثریت حکومت کا دوسرا نام ہے۔ اگر ان کی پسندیدہ جمہوریت نہیں، دراصل ہندو راج ہوتا ہے۔ برطانوی انداز کی پارلیمنٹ جمہوریت برصغیر کے لیے قطعاً موزوں نہ ہوئی، اس لیے مسلمانوں برصغیر میں ایسے نظام قائم کرنا چاہتے تھے جو اسلام کے مطابق ہو۔ قائد اعظم نے 27 مارچ 1947 کو ارشاد فرمایا، ہم نے جمہوریت کا سبق 1300 سال پہلے حاصل کر لیا تھا۔ 16 فروری 1948 کو آپ نے ارشاد فرمایا، ہمیں اپنی جمہوریت کی بنیاد میں سچے اسلام اصول اور تصورات پہ رکھنی چاہیے۔ اب اس میں ایک جو گراؤنڈ اور آتا ہے وہ ہے دو قومی نظریات کا تحفظ۔ ہندو تہذیب کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ برصغیر پر جتنی بھی قومیں حملہ آور ہوئیں وہ مقامی تہذیب میں جذب ہو کر اپنی علیحدہ قوم پہچان کھو بیٹھتے۔ لیکن اسلام وہ پہلا مذہب اور نظام حیات تھا جس نے 1000 سال ہندو تہذیب اور ثقافت کے ساتھ رہتے ہوئے بھی اپنی علیحدہ پہچان کو برقرار رکھا۔ انگریزوں کی حکومت قائم ہونے کے بعد برصغیر کے مسلمان اپنی علیحدہ پہچان کو نہ صرف برقرار رکھنا چاہتے تھے بلکہ اس کے مکمل تحفظ چاہتے تھے، کیونکہ ہندوؤں اور انگریزوں کی طرف سے مسلمان کی علیحدہ پہچان کو مغص کرنے کی کوشش کی۔ قائد اعظم نے اس سلسلے میں 23 مارچ 1940 کو ارشاد فرمایا، قومیت کی جو بھی تعریف کی جائے، مسلمان اس تعریف کی روح سے ایک الگ قوم ہے، لہذا اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ وہ اپنی الگ مملکت ہو اور وہ اپنے عقائد کے مطابق معاشرتی اور سیاسی زندگی بسر کر سکیں۔ ہندو اور مسلمان ہر چیز میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ہم اپنے مذہب، اپنی تہذیب، ثقافت، اپنی تاریخ، اپنی زبان، اپنے طرز تعمیر، فن، موسیقی، اپنے اصول اور قوانین، اپنی معاشرت، اپنے لباس، گھر سے ہر اعتبار سے الگ ہیں۔ پھر ان کا ایک اور کہ اردو زبان کا تحفظ ترقی۔ برصغیر میں مسلمان کے دور سے عربی، فارسی، ترکی، سنسکرت اور کئی مقامی زبانوں کا میل جول سے ایک نئی زبان کو اردو وجود میں آئی، اور جلد ہی یہ زبان مسلمانوں اور دیگر قوموں کے درمیان اشتراک اور رابطے کا ذریعہ بنی۔ لیکن
1857 جنگ آزادی کے بعد ہندوؤں نے اردو زبان کو مسلمانوں کی زبان قرار دے کے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ 1867 میں بنارس میں سب سے پہلے اردو ہندی تنازع شروع ہوا۔ اس کے بعد بر صغیر کے مختلف علاقوں میں ہندوؤں کی طرف سے اردو کی جگہ پر ہندی راج کرنے کا مطالبہ کیا جائے اور صرف مسلمانوں کی قومی پہچان بن چکی تھی، بلکہ مسلمانوں کی تہذیب ثقافت سے کئی اہم موضوعات کا اردو ترجمہ ہو چکا تھا۔ اس لیے مسلمانوں نے صرف اردو زبان کی حفاظت کرنا چاہتے تھے، بلکہ اس کو فروغ دینا چاہتے تھے۔ بر صغیر میں مسلمان تہذیب و ثقافت سے مل بولتے اپنے جداگانہ تشخص اور الگ شناخت قائم رکھنے میں کامیاب ہوئے۔ انگریز نے اسلامی تہذیب ثقافت کو ہندی تہذیب و ثقافت میں مدغم کرنے کی کوشش کی تاکہ مسلمان اپنا وجود کھو دیں۔ اس ہندی تہذیبی جلغار سے مسلمان کو اپنا جداگانہ تشخص خطرے میں نظر آنے لگا اور ان کے لیے مسلم تہذیبی اور ثقافتی ورثے کو بچانے کے لیے الگ وطن کا مطالبہ ضرور ہو گیا۔ قائد اعظم نے فرمایا، اس خواہش کو خواہ و خیال ہی کہنا چاہتے کہ ہندو اور مسلمان مل کر ایک مشترکہ قومیت تخلیق کر سکیں۔ یہ لوگ آپس میں شادی نہیں کرتے، نہ ایک دسترخوان پہ کھانا کھاتے ہیں۔ میں اور شگاف الفاظ کہتا ہوں کہ وہ دو مختلف تہذیبوں کو بنیادی تصور اور حقائق پر رکھی گئی ہے جو ایک دوسرے کی ضد میں ہیں، بلکہ اکثر ایک دوسرے سے متصادم ہیں۔ انسانی زندگی کے متعلق ہندو اور مسلمان کے خیالات اور تصورات ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اب بر صغیر میں مسلمانوں صدیوں تک حکمران رہے۔ انگریزوں کی بالادستی قائم ہوئی تو ہندو اور مسلم دونوں غلامی کے شکنجوں میں جکڑ گئے۔ مسلمان حریت پسند قوم ہے، انہوں نے 1758 سے 1857 تک مسلسل غلامی ختم کرنے کی جدوجہد کی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد انگریزوں کا اقتدار بر صغیر میں کافی کمزور ہو چکا تھا۔ گاندھی اور دیگر لیڈر انگریزوں پہ دباؤ ڈال رہے تھے کہ وہ ہندوستان سے چلے جائیں اور حکومت کا کانگریس کے سپرد کر دیں۔ ایک مقصد کے لیے انہوں نے 1944 میں ہندوستان چھوڑ دو تحریک کا آغاز کیا، جبکہ قائد اعظم نے مسلمانوں کے موقف کو واضح کرتے ہوئے نعرہ لگایا، تقسیم کرو اور چھوڑ دو۔ قائد اعظم نے اس سلسلے میں ارشاد فرمایا، ہمارے دلوں میں آزادی کی بے پناہ تڑپ ہے، ہم برطانوی تسلط سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس بات پہ کبھی راضی نہیں ہو سکتے کہ ہمیشہ کے لیے ہندوؤں کی غلامی اختیار کرنے میں مجبور کر دیا جائے۔ اب آگے ہم جب چلتے ہیں تو برطانوی حکومت نے ہندوستان میں مغربی معاشی نظام قائم کر رکھا تھا۔ انہوں نے تجارت، صنعت، بینکاری اور دیگر شعبوں میں ہندوؤں کی اجارہ داری قائم کر دی اور بڑے بڑے ذمہ دار تاجر و صنعت کار ہندو تھے، جبکہ مسلمانوں کو معاشی طور پر بہت تنگ کیا جاتا تھا۔ ملازمتوں کے اصول مسلمانوں کے قریباً ناممکن ہو چکا تھا۔ سودی کاروبار کی وجہ سے مسلمان عطاب کے شکار تھے۔ آزادی کا تحریک کا آغاز ہوا تو مسلمان میں سوچ پیدا ہوئی کہ انگریزوں کے بعد ان کی معاشی حالت مزید بگڑ جائے گی اور وہ مستقل طور پہ ہندو سرمایہ داروں اور ذمہ داروں کے چنگل میں پھنس جائیں گے۔ اس لیے انہوں نے معاشی ترقی کے لیے پاکستان حاصل کیا۔ 1 جولائی 1948 کو قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کرتے ہوئے مغرب کے معاشی نظام کو یوں تنقید کا نشانہ بنایا۔ مغرب کا معاشی نظام انسانیت کے ناقابل حل مسائل پیدا کر رہا ہے، یہ لوگوں کے درمیان انصاف کرنے میں ناکام ہے اور ہمیں دنیا کے سامنے ایسا معاشی نظام پیش کرنا ہے جو اسلام کے صحیح تصور، مساوات اور سماجی انصاف کے اصولوں پر مبنی ہو۔ بر صغیر میں 2 بڑی قومیں آباد تھیں، مسلمان اور ہندو۔ دونوں قومیں معاشی اعتبار سے مختلف تھیں۔ مسلم معاشرتی اپنی علیحدہ پہچان رکھتا تھا، ان کی زبان، ثقافت، رسوم و رواج، تہذیب، لباس، رہن سہن، سیاسی نظام، اسلام پر قائم رہنا، جبکہ ہندوؤں میں ذات پات کا نظام، رنگ اور نسل، اونچ نیچ
ہمیشہ سے چلی آ رہی تھی۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں اور ہندوؤں نے مل کر مسلمان کی معاشرتی قدروں اور سیاسی نظام کو مسخ کرنے کی کوشش کی۔ اس کی وجہ سے مسلمانوں نے قائد اعظم کی قیادت میں بھرپور تحریک چلا کے پاکستان حاصل کیا۔ 19ویں صدی کے آخر میں ہندوؤں کو کئی انتہا پسند تحریکیں وجود میں آئیں، جن میں آریہ سماج، دیو سماج شدھی اور سنگھٹن کا بھی ذکر ہے۔ لالا چپت رائے نے سنگھٹن تحریک کا آغاز کرتے ہوئے ہندو نوجوانوں کو جنگی تربیت دی کہ مسلمانوں کے خلاف کھڑا کر دیا۔ یہ تحریکیں معمولی معاملات پر مسلمانوں کو تشدد کا نشانہ بناتے۔ ان تحریکوں کا مقصد مسلمانوں کو زبردستی ہندوستان سے ہجرت کرنے میں مجبور کرنا یا خدا نخواستہ اسلام چھوڑ کے ہندو مت کو قبول کروانا تھا۔ اس لیے برصغیر کے مسلمانوں نے ان فرقہ وارانہ فساد سے بچنے کے لیے پاکستان حاصل کیا۔ اس سلسلے میں ہندو لیڈر راج گوپالاچاریہ نے اپریل 1942 میں عید المیلاد النبی کے موقع پر کہ ہمیں پاکستان کے بارے میں کہا، میں پاکستان کی حمایت کرتا ہوں، کسی ایسے ملک کی خواہش نہیں رکھتا جہاں ہندو اور مسلمان دونوں کے لیے احترام کے جذبات موجود نہ ہوں۔ ہندو بنیادی طور پہ متعصب تھے، وہ مسلمانوں کی خوشحالی، معاشی اور معاشی ترقی دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اس لیے انہوں نے انگریزوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کی علیحدہ پہچان ختم کرنے کی کوشش کی تاکہ مسلمان اپنے تشخص برقرار نہ رکھ سکیں۔ 1916 میں ہندوؤں نے مسلمانوں کے جداگانہ انتخابات کی حق کو تسلیم کیا، مگر نہرو رپورٹ 1928 اور 1937 سے 1939 تک قائم رہنے والی کانگریس وزارتوں نے کہ مسلمانوں کے ساتھ سلوک کیا، یہ واضح کر دیا کہ ہندو نہ صرف متعصب ہے بلکہ مسلمانوں کی خوشحالی اور ایک آنکھ نہیں پاتی۔ اس لیے مسلمانوں نے ہندوؤں کے تعصب سے نجات حاصل کرنے کے لیے پاکستان حاصل کیا۔ 1885 میں انگریز AOUM نے نیشنل کانگریس کے نام سے ایک سیاسی جماعت قائم کی۔ حالانکہ اس جماعت کا بنیادی مقصد ہندوستانیوں کو ایک ایسا سیاسی پلیٹ فارم مہیا کرنا تھا جہاں وہ اکٹھے ہو کر حکومت کی تجاویز پیش کر سکیں، مگر مختصر مدت میں یہ جماعت ہندوؤں کی سیاسی جماعت بن کے رہ گئی۔ یہی وجہ تھی کہ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو کانگریس سے دور رہنے کا مشورہ دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ کانگریس صرف ہندوؤں کی مفادات کے لیے کام کرے گی۔ 1905 میں ہونے والی بنگال کی تقسیم کی کانگریس نے جس انداز میں مخالفت کی، اس نے یہ ثابت کر دیا کہ کانگریس خالصاً ہندوؤں کی جماعت ہے۔ اس لیے مسلمان نہ صرف آل انڈیا مسلم لیگ قائم کی بلکہ مسلمانوں کو اسی سیاسی جماعت نے پاکستان بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ہندو قوم مدت سے جنوبی ایشیا میں رام راج کا خواب دیکھتی آ رہی ہیں۔ وہ صدیوں سے مسلمانوں کے غلام چلے آ رہے تھے۔ انگریز وارد ہوئے تو پھر ہندو غلام ہی رہے۔ جنگ عظیم دوم میں انگریز کی فوجی قوت کو جرمن اور جاپانیوں نے تباہ کر دیا اور ان کی حکمرانی کے دن پورے ہونے کی آئے تھے۔ ہندوؤں نے اپنی عددی اکثریت کی بنیاد پر سوچا کہ وہ انگریز علمداری کے خاتمے کے بعد بر صغیر کو بھارت بنا دیں گے اور اس سرزمین پہ ہندو مت کا راج ہوگا۔ رام راج کے قیام کی باتیں شروع ہو گئیں اور کئی ہندو لیڈر نے جلسوں میں اس مقصد کے حصول کے متعلق بیان دیے تو مسلمانوں نے شدید خطرہ محسوس کر لیا۔ راج کی آمد اسلام اور راج کے پرستاروں کے بر صغیر میں تباہی کا پیغام تھا۔ اس لیے انہوں نے ہندو مت کے غلبہ سے بچنے کے لیے علیحدہ مسلم ریاست کے قیام کی کوشش شروع کر دی تاکہ اسلام اصول پر مبنی اپنا نظام قائم راج کر سکے۔ انگریزوں نے بر صغیر کی حکومت مسلمان سے چھینی تھی، اس لیے مسلمان چاہتے تھے کہ انگریز جب بر صغیر و خیر بات کہیں حکومت انہیں واپس کر دیں، لیکن مغربی جمہوریت کے تحت ہندو اکثریت کے بلبوتے پہ اقتدار حاصل کرنے کی خواہش مند تھا۔ انگریز نے مسلمانوں سے اقتدار چھین کر انہیں پستری کی طرف دھکیلنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی۔ چنانچہ مسلمانوں نے برطانوی
سامراجیت سے نجات حاصل کرنے کے لیے الگ وطن کا مطالبہ کر دیا۔ پاکستان کا مطالبہ کسی وقت یہ جذباتی کیفیت کے تحت نہیں کیا گیا تھا، بلکہ علاقائی اور قومی اعتبار سے ایک ٹھوس تاریخ حقیقت اس کی بنیاد تھی۔ یہ فطری تقاضا تھا کہ مملکت خدا داد پاکستان وجود میں آتی۔ 19ویں صدی کے دوسرے نصف اور موجودہ صدی کے آغاز میں کئی شخصیتوں نے علیحدہ مسلم مملکت کے قیام کی ضرورت کو محسوس کیا۔ انگریزی دور کے خاتمے کے بعد وہ کبھی بھی برداشت نہیں کرتے کہ ہندوؤں کی تسلط کا شکار ہوں، اس لیے جداگانہ مملکت تصور ابھرتا چلا گیا اور رفتہ رفتہ مسلمان ان منطقی نقطے پر طے ہو چلے گئے تھے کہ ان کی سیاسی اور مذہبی ثقافت اور ملی تحفظ کے لیے علیحدہ اور آزاد اور خود مختار اسلامی مملکت کا قیام بس ضروری ہے۔ یہاں پر یہ امر بھی قابل بیان ہے کہ بر صغیر میں کبھی بھی ایک ملک کی حیثیت میں طویل عرصے تک متحد نہیں رہا۔ قائد اعظم نے 1941 میں فرمایا کہ ہندوستان سرے سے کبھی ایک ملک نہیں رہا اور نہ کبھی یہاں ایک قومی حکومت ہوئی ہے، خواہ ہندوؤں کی حکومت ہو یا مسلمانوں کی۔ یہاں ہمیشہ شخصی اور مطلق عنان حکومت رہی ہے۔ آج بھی برطانوی سنگین یہاں ہی ہندوستان کی جکڑ کر ایک بنائے ہوئے جس لمحے پہ سنگینیاں یہاں سے ہٹائی جائیں گی تو ہندوستان ایک جغرافی وحدت نہیں رہے گی۔ 19ویں صدی میں ہندوؤں کی آریہ سماج، ہندو مہاوا، شودھی اور سنگٹن جیسی انتہا پسند متساوت تحریکیں وجود میں آئیں۔ آریہ سماج کا نعرہ تھا کہ ہندوستان ہندوؤں کا ہے، اس لیے مسلمان ہندو مت قبول کر لیں ورنہ ہندوستان چھوڑ دیں۔ شدھی تحریک نے مسلمانوں کو شدھی ہونے کی دعوت دی اور ہندو مہاسبھا میں مسلمانوں کو ہندو بنانے کی راہ اپنائی۔ سنگٹن تحریک زبان سے زیادہ زور بازو پہ مسلمانوں کو ہندو بنانے کی حامی تھے۔ اس طرح جگہ جگہ ہندو مسلم فسادات شروع ہو گئے جنہوں نے رفتہ رفتہ پورے بر صغیر کو اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ مسلمانوں نے محسوس کیا کہ متحدہ ہندوستان میں پرامن فضا کا ماحول تلاش کرنا بے سود ہے، چنانچہ مسلمانوں نے الگ تھلگ وطن کا مطالبہ کر دیا جہاں وہ امن سے رہ سکیں۔ پاکستان کے قیام کا غرض محض مقامی اور علاقائی نہیں تھا، بلکہ مسلمان بر صغیر نے پاکستان کی تخلیق عالمی سطح پر اسلام کے فروغ اور استحکام کے لیے کیا۔ پاکستان کا اسلام کا قلعہ بنایا گیا تھا تاکہ دنیا بھر کے مسلمان کو تقویت حاصل ہو۔ علامہ اقبال نے فکر پاکستان پیش کیا۔ قائد اعظم نے 20 دسمبر 1946 کو قاہرہ میں فرمایا، پاکستان ہماری زندگی و موت کا سوال ہے۔ اگر اہل مصر چاہتے ہیں کہ وہ اپنے گھروں میں آزاد رہیں تو انہیں ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ آج کوئی بھی ایسا مسلم مملکت نہیں جو پوری طرح سے آزاد ہو۔ ایران بھی صدیوں کی آزادی کے بعد غلام بنا لیا گیا۔ اس وقت دنیا کے مسلمان اور عرب حکومتیں صحیح معنوں میں آزاد نہیں ہوئی ہوں گی جب تک پاکستان قائم نہیں ہوگا۔ بعد ازاں متحد مسلمان رہنماؤں نے پاکستان کو اسلام کا قلعہ کہا۔ مسلم ملت اگرچہ اپنے علیحدہ وجود قائم رکھنے میں کامیاب رہی، لیکن صدیوں تک ہندوؤں کے ہمراہ ایک معاشرے میں رہنے کی وجہ سے برصغیر کے مسلمان ہندو رسم و رواج، تہذیب اور عقیدتوں سے متاثر ہوئے تھے۔ مسلمان کے اندر اختلافات، نسلی اور لسانی جھگڑے اور علاقائی سوچ موجود تھی۔ انگریزوں کے جانے کے بعد اگر مسلمان اسی ملے جلے معاشرے میں رہتے تو رفتہ رفتہ ان کی جداگانہ حیثیت غائب ہو جاتی اور ملی اتحاد کا وجود نہ رہتا۔ قائد اعظم نے اللہ تعالیٰ کے نام پر مسلم ملت کو ایک جھنڈے سے تلے اکٹھا کیا اور نومبر 1945 میں فرمایا، مسلمان ایک خدا کی کتاب اور ایک رسول پر یقین رکھتے ہیں۔ مسلم لیگ کی کوشش یہ ہے
کہ ان کو ایک پلیٹ فارم پر پرچم تلے جمع کر دیا جائے اور یہ پرچم پاکستان کا پرچم ہوگا۔ قیام پاکستان کا اہم مقصد اتحاد عالم اسلام تھا۔ اسلام رنگ و نسل، زبان، تانیت اور علاقائی پہ کاری زب لگاتا ہے۔ قرآن نے مسلمانوں کو ملت واحدہ قرار دے کر تفرقہ بازی سے دور رہنے کی تلقین کی ہے۔ برصغیر کے مسلمان اتحاد بالمسلمین کے زبردست حامی تھے۔ انہوں نے اسلام دنیا کے مسائل کو ہمیشہ اپنے مسائل اور ان کے غم کو اپنا غم سمجھا۔ طرابلس، بلکان کی جنگوں میں مسلمانوں نے ہند سامراج کی قوتوں کے خلاف شدید رد عمل کا اظہار کیا، اور جب انگریزوں نے ترکستان میں خلافت کو ختم کرنے کی کوشش کی تو ہندوستان نے مسلمانوں نے تحریک خلافت شروع کر کے اسلامی اخوت کا بے مثال مظاہرہ کیا۔ برصغیر کے مسلمانوں کا نظریہ تھا کہ اگر وہ علیحدہ وطن حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پاکستان نہ صرف دنیا کا سب سے بڑا اسلامی مملکت ہوگا بلکہ وہ عالم اسلام کے اتحاد کا مرکز ثابت ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان نے ایک مسلمان نظریے کے تحت جنم لیا۔ اگر یہ نظریہ نہ ہوتا تو وزیر اعظم اسلامی مملکت وجود میں نہ آتی۔ حاصل کلام قیام پاکستان کا اہم مقصد اسلام کی ترجیح اور اشاعت تھی، کیونکہ نظریہ پاکستان کی اصل بنیاد اسلامی نظریہ حیات پر رکھی گئی تھی۔ برصغیر کے مسلمانوں نے صرف انگریزوں سے آزادی حاصل کرنا چاہتے تھے بلکہ وہ اپنی معاشرتی اور سیاسی ترقی بھی چاہتے تھے۔ اس لیے انہوں نے پاکستان کا مطلب کیا تاکہ وہ ایک آزاد ملک میں ایک الگ قوم کی حیثیت سے اسلام کے اصولوں پہ اپنا سکیں اور ان پر کسی قسم کا کوئی مذہبی، سیاسی اور سماجی معاشی دباؤ نہ ہو۔ میرے عزیز ہموطنوں، ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے یہاں پر، جس کو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قائد اعظم کے ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کی اگر وضاحت بھی کی جائے تو یہ ایک آئیڈیالوجی، تصور، مقصد، نظم العین ہے، جس کے حصول کے لیے انسان اپنی جد و جہد کا آغاز کرتا ہے۔ نظریے کے چند تعریفی منظرحال ہیں، جیسے نظریہ سے مراد ایسے لائعمل ہے جس کی اثر افراد لے کر اقوام تک اپنی زندگیاں بسر کرتے ہیں۔ نظریہ عام طور پہ کسی بھی سیاسی اور سماجی یا معاشی تحریک کے ایسے لائعمل کو کہتے ہیں جو واقعات اور حقائق کی روشنی میں کسی بھی قوم کو مشترکہ نظم العین بن جائیں۔ ورلڈ انسائکلوپیڈیا کے مطابق نظریہ ان سیاسی اور تمدن اصولوں کا مجموعہ ہے جس کسی قوم پہ تہذیب کی بنیاد پر استوار ہوتی ہے۔ نظریہ پاکستان برصغیر کی تاریخی تناظر میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ مسلمانوں کا خیال تھا، لہٰذا نظریہ پاکستان اور نظریہ اسلام اہم معنی ہے۔ دراصل نظریہ حقیقت نظریہ پاکستان اسلامی تعلیمات کی عملی ضرورت کا نام ہے۔ نظریہ پاکستان انفرادی اور اجتماعی زندگی کو اسلام کے مطابق ڈھالنے کے نام ہے، اس لیے نظریات سے بچنے کا سبب جو اسلام کے منافی ہے۔ نظریہ پاکستان اس چیز کا نام ہے کہ سرزمین کے اندر دین، اسلام، رائج و افراد بھی جماعتوں میں حکومت بھی اور تمام قوموں سے قومی تر قوت یہاں اسلام۔ اس پہ قائد اعظم کا جو نظریہ تھا، کیونکہ وہ ایک لیڈر تھے جو شروع میں ہندو اتحاد کے بڑے حامی تھے، جس کا بڑا ثبوت 1916 میں کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان طے پا جانے والا میثاق لکھنؤ تھا، جس کی وجہ سے قائد اعظم کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر کہا گیا۔ مگر کانگریس کی ہٹ درمی اور ہندوؤں کے متعصب رویے کی وجہ سے نہ صرف قائد اعظم 1920 میں کانگریس سے علیحدگی اختیار کی بلکہ اپنے خالصتاً مسلمانوں کے مفاد کے لیے کام شروع کیا۔ قائد اعظم کے نظریہ پاکستان کے حوالے سے چند ارشادات کا تذکرہ کروں گا۔ علیحدہ مملکت کا تصور
اسلام کے علاوہ کسی عزم کی ضرورت نہیں، تقسیم میں ہند کی ضرورت، پاکستان ایک اسلامی نظام میں عمل تجزیہ کار ہے، مغرب کی معاشی نظام پہ تنقید، پارلیمنٹری جمہوریت کی مخالفت، قومی استحکام، جداگانہ تاریخ، رسول خدا کی عظمت سوائے حسن کی پیروی، پاکستان کی دستور اسلامی جیت، پختہ عزم، اسلام اور ہندو دھرم دو مختلف معاشی نظام، مسلمانوں کے لیے الگ ملک پاکستان کی ضرورت، مشترکہ دستور کی مخالفت، اقلیتوں کے تحفظ، فلاحی ریاست کا قیام، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، مسلم تہذیب و تمدن کی حفاظت، جداگانہ قومیت کا تصور، تعصبانہ خاتمے کی تلقین، قرآن پاک کی جمعیت۔ اب مارچ 1944 کو مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں طلباء سے خطاب کرتے ہوئے علیحدہ مملکت کا تصور کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ دراصل پاکستان تو اسی دن وجود میں آ گیا تھا جب ہندوستان میں پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ ہندوستان میں جب پہلا فرد مسلمان ہوا تو پہلی قوم کا فرد نہیں رہا، وہ ایک جداگانہ قوم کا فرد ہو گیا اور ہندوستان میں ایک نئی قوم وجود میں آ گئی، قرآن پاک کی جامعیت۔ اب اس چیز کو اگر ہم آگے دیکھتے ہیں تو مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس کراچی 1973 میں منعقد ہوا۔ قائد اعظم نے اس موقع پر 1973 غلط ہو گیا، 1943 پہ منعقد ہوا، اور قائد اعظم نے اس موقع پر پاکستان اور اسلام کے باہمی رشتے کو واضح کرتے ہوئے فرمایا، وہ کون سا رشتہ ہے جس سے منسلک ہونے کے لیے تمام مسلمان جس میں واحد کی مانند ہیں؟ وہ کون سی چٹان ہے جس پر اس ملت کی عمارت استوار ہے؟ وہ کون سا لنگر ہے جس سے امت کی کشتی محفوظ کر دی گئی؟ وہ رشتہ، وہ چٹان اور وہ لنگر خدا کی کتاب قرآن مجید ہے۔ اسلام کے علاوہ کسی عزم کی ضرورت نہیں۔ مارچ 1944 میں طلباء سے ایک وفد خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم محمد علی نے فرمایا، ہمارا رہنما اسلام ہے اور یہی ہماری زندگی کا مکمل ضابطہ ہے۔ ہمیں کسی سرخ یا پیلے پرچم کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی ہمیں سوشلزم، کمیونزم یا کسی اور ازم کی ضرورت ہے۔ تعصبات کی خاتمے کی تلقین۔ 21 مارچ 1948 کو ڈھاکہ کے علاوہ عوام سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ ہم پنجابی، بلوچی، سندھی، پٹھان اور بنگالی بن کے بات نہ کریں۔ یہ کہنے میں آخر کیا فائدہ ہے؟ ہم پنجابی، سندھی یا پٹھان ہیں، ہم تو بس مسلمان ہیں۔ اب اس کو اگر آپ اس انداز سے دیکھیں تو بڑی خوبصورت بات کی، اور قائد اعظم نے ایک اور تقریر 8 مارچ 1944 میں مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں طلباء سے پھر خطاب کرتے ہوئے فرمایا، میں پاکستان کا مطالبہ کا محرک کیا تھا اور مسلمانوں کے لیے جداگانہ مملکت کی وجہ کیا تھی؟ تقسیم ہند کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی وجہ نہ ہندو، نہ تنگ نظری، نہ انگریز کی چال یا اسلام کا بنیادی مطالبہ ہے۔ لاہور 5/1940 میں تاریخی اجلاس میں خطاب فرمایا، قومیت کی جو بھی تعریف کی جائے، مسلمان اس تعریف کی روح سے ایک الگ قوم ہے، لہذا وہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ ان کی اپنی الگ مملکت ہو جہاں وہ اپنے عقائد کے مطابق معاشرتی اور سیاسی زندگی بسر کر سکیں۔ ہندو اور مسلم ہر چیز میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ہم اپنے مذہب، اپنی تہذیب اور ثقافت سے، اپنی تاریخ، اپنی زبان پر طرز تعمیر، فن موسیقی، اپنے اصول و قوانین، اپنے معاشرتی اور اپنے لباس سے، اس غرض سے ہر اعتبار سے مختلف ہیں۔ قائد اعظم نے 13 جنوری 1948 کو اسلامیہ کالج پشاور کے طلباء سے خطاب کرتے فرمایا،
ہم نے پاکستان کا مطالبہ ایک زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ ہم ایسی تجربہ گاہ چلاتے تھے جہاں ہم اسلام کے اصولوں کو آزما سکیں۔ مسلمان تہذیب و تمدن کی حفاظت کرتا ہے۔ اکتوبر 1947 کو قائد اعظم نے فوجی افسران سے خطاب کرتے فرمایا، ہمارا نظم العین یہ تھا کہ ہم ایک مملکت تخلیق کریں جہاں آزادانہ طور پہ رہ سکیں، جو ہماری تہذیب اور تمدن کی روشنی میں پھلے پھولے، اور جہاں معاشرتی انصاف کے اسلامی تصور کو پوری طرح پہننے کا موقع ملے۔ آگے 1 جولائی 1948 میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی افتتاحی تقریب میں آپ نے فرمایا، مغرب کا معاشی نظام انسانیت کے لیے ناقابل حل مسائل ہی پیدا کر رہا ہے، اور یہ آلودوں کے درمیان انصاف کرنے میں ناکام ہے۔ ہمیں دنیا کے سامنے ایسی معاشرتی نظام پیش کرنا ہے جو اسلام کی صحیح تصور اور مساوات اور سماجی انصاف کے اصولوں پر مبنی ہو۔ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے بارے میں قائد اعظم نے فرمایا، حاکمیت اللہ تعالیٰ کی حاصل ہے، پاکستان میں عوام سے قرآن اور سنت کے مطابق استعمال کریں گے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کانگریس لیڈر کی جانب سے مغربی طرز کی پارلیمنٹ جمہوریت کا مطالبہ سننے پر فرمایا، اس طور پہ مغربی برصغیر کے مناسب نہیں ہے، کیونکہ ہندوستان کئی قوموں اور خاص کردہ قوموں کا مالک ہے۔ ہر قوم چاہے وہ تمام تعداد میں کم ہو اپنے حقوق مانگتی ہے۔ مغربی طرز جمہوریت صرف ایسے ملک میں کامیاب ہو سکتی ہے جہاں صرف ایک قوم بستی ہو اور وہاں پر لسانی، جغرافی، ثقافتی اور مزید بار سے یکساں خصوصیت کے مالک ہوں۔ ہندوستان کے مختلف قوموں میں پیشاب کرنا تو مذہب کے علاوہ اور کوئی پیمانہ ہی نہیں ہے۔ مارچ 1940 کو علی گڑھ میں طلباء سے خطاب کرتے آپ نے فرمایا، جمہوری پارلیمنٹری طرز کی حکومت ہندوستان کی موضوع نہیں ہے۔ پاکستان کو قائد اعظم اعلیٰ معیار کا فلاحی مملکت کی شکل دینا چاہتے تھے، اور جب بھی مسلمان عوام کی غربت و بدحالی دیکھتے تھے سخت پریشان ہوتے تھے۔ 18 نومبر 1942 کو لائل پور فیصل آباد میں خطاب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، مجھے دیہاتوں کے غریبوں اور بدحالی دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے۔ مختلف اسٹیشنوں پر میں نے دیہی مسلمانوں کے گروپ دیکھے ہیں تو ان کی افلاس سے مجھے بہت دکھ پہنچا ہے۔ حکومت پاکستان اولین قدم یہ ہوگا ان لوگوں کے معیار زندگی کو بلند کرے اور بہتر سے بہتر زندگی حالات مہیا کرے۔ قائد اعظم اپنے فرموات میں بار بار مضبوط توانا پاکستان کی تشکیل کا ذکر کیا۔ انہوں نے قوم کو یکجہتی استحکام کے حوالے سے قوم کی رہنمائی بخشی۔ وہ پاکستان کے مضبوط بنیاد پہ یقین رکھتے تھے۔ انہوں نے فرمایا، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کو ختم کر دیں گے وہ بھولے ہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کا شہزادہ بکھیرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ پاکستان کے جڑے ہوئے بڑے ہاتھ مضبوط اور گہرے ہیں۔ پاکستان میں مسلمان اکثریت ہی نہیں بلکہ اقلیتوں کے لیے بھی قائد اعظم نے خوشگوار مستقبل کا یقین دلایا۔ آپ نے بمبئی 27 مارچ 1947 کو فرمایا، ہم ہندوؤں کو مل کر یقین دلاتے ہیں کہ پاکستان میں اقلیتوں کے ساتھ منصفانہ اور مردانہ سلوک کیا جائے گا۔ اسلام نے ہمیں یہی درس دیا ہے اور ہماری تاریخ اس امر کی گواہ ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے ہندو اور مسلمانوں کے جداگانہ تاریخ کو وضاحت کرتے فرمایا، ہندو اور مسلم تاریخ کے مختلف شعبوں اور ذرائع سے اکتساب کرتے ہیں۔ دونوں کی رزمیہ تاریخ مختلف ہیں، دونوں کے ہیروز مختلف ہیں۔ ایک قوم کا ہیرو دوسری قوم کا دشمن اور ایک قوم کا دشمن دوسری قوم کا ہیرو بنتا ہے۔ دونوں میں سے ایک شکست دوسرے کی فتح اور ایک کی فتح اور دوسرے کی شکست ہو۔ ایسے دو قوموں کو کسی ایک سلطنت میں اکٹھا کر دینے کا نتیجہ لامحالہ بے سکونی، ابتری اور تباہی کے سوا کچھ نہیں کر سکتا۔
قائد اعظم بر صغیر میں مشترکہ طور کی زبردست مخالفت تھی۔ آپ نے انگریزوں اور ہندوؤں سے واضح الفاظ میں بتایا کہ ہندوستان میں کوئی نیا دستور نافذ کرنے سے قبل ہندو مسلم تصفیہ ایک ناگزیر اقدام ہے۔ مشترکہ قومیت کی بنیاد پہ جو بھی دستور وضع کیا جائے گا وہ کامل عمل نہیں ہوگا۔ آپ نے مشترکہ دستور کی مخالفت کرتے ہوئے فرمایا، جب تک مسلمانوں کے حقوق کی تحفظ کی ضمانت نہیں دی جائے گی، جس کی بنا پر وہ حکومت ہند کے آئندہ دستور کے تحت مکمل سلامتی اور خود مختاری محسوس کرنے لگیں، جب تک ان کا تعاون خلوص اور رضامندی حاصل نہیں ہوگی، اس وقت ہندوستان کے لیے جو بھی آئین بنایا جائے گا وہ 24 گھنٹے میں بھی نہیں چل سکتا۔ اب دنیا کی ترین ہستی پیغمبر خدا کو نذرانۂ عقیدت پیش کر دیتے ہیں۔ 25 جنوری 1948 کراچی بار ایسوسیشن خطاب میں فرمایا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم عظیم مصلح تھا، عظیم رہنما تھے، عظیم واضح قانون تھے، عظیم سیاستدان تھے، عظیم حکمران تھے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح نے ارشاد فرمایا کہ احترام کرتے ہوئے مسلمانوں کو تلقین کی کہ دنیا اور دین کے ہر کام کے میں انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوۂ حسنہ سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ اور 14 فروری 1943 کو سبھی میں لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا، میرا ایمان کہ ہماری نجات اس حسنہ پہ چلنے سے ہے جو قانون عطا کرنے والے پیغمبر اسلام نے ہمارے لیے بنایا۔ مسلمانوں کے لیے ملک پاکستان کی ضرورت ہے۔ قائد اعظم نے مسلمانوں کے لیے الگ ملک پاکستان کے قیام کو اسلام کی بقا کے لیے ضروری قرار دیا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اسلام کا نام مٹ جانے تو اس لیے پاکستان نہ صرف یہ عملی نصب العین یاد رکھو، اگر ہم اس جد و جہد میں ناکام رہ گئے تو ہم تباہ ہو جائیں گے، اور پھر اس بر صغیر میں مسلمانوں اور اسلام کا نام و نشان تک مٹ جائے گا۔ پاکستان کے مستقبل کے عین کے اصلیت پہ تبصرہ کرتے ہوئے قائد اعظم نے فروری 1948 میں ایک امریکی نامہ نگار کو انٹرویو دیتے فرمایا، پاکستان کا دستور ابھی بنا ہے، مجھے معلوم نہیں کہ اس دستور کی حیثیت و شکل ہوگی، لیکن اتنا یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جمہوری نوعیت کا ہوگا اور اسلام کی بنیادی اصولوں مشتمل ہوگا۔ اصولوں کا اطلاق آج کی عملی زندگی پر بھی اسی طرح ہو سکتا ہے جس طرح 1300 سال پہلے ہوا تھا۔ قائد اعظم نے قرارداد لاہور کے صدارتی خطبے میں اسلام اور ہندو مت کو مذہبی مذاہب ہی نہیں بلکہ دو مختلف معاشرتی نظام قرار دیا۔ ہندو اور مسلمانوں نے آپس میں شادی کر سکتے ہیں، نہ ہی ایک دوسرے خان پہ کھا سکتے ہیں۔ اس کی تاریخی وسائل اور ماغ مختلف ہے، ان کے رزمیں، ان کے ہیرو، ان کے کارنامے مختلف ہیں۔ دونوں کی تہذیبوں کا تجزیہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، میں شغاف لفظوں میں کہتا ہوں کہ دور مختلف تہذیبوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان تہذیبوں کی بنیاد ایسے تصورات اور حقیقت پر رکھی ہے جو ایک دوسرے کی ضد ہیں بلکہ متصادم ہوتے ہیں۔ انسان بلند مقاصد کے سامنے رکھ کے ہی زندگی کے میدان میں قدم بڑھاتا ہے۔ عزائم صمیم اور جہاد مسلسل کے بغیر مقاصد کا حصول ممکن نہیں۔ 30 اگست 1946 کو قائد اعظم نے کیسر باغ ممبئی میں جشن عید کے موقع پر خطاب کیا، ہمارے راستے میں کوئی چیز مذہب نہیں ہو سکتی، کوئی چیز ہمیں مغلوب نہیں کر سکتی، ہمارے مطالبات حق و انصاف پر مبنی ہیں۔ 10 کروڑ مسلمانوں کی زندہ و جاوید قوم مٹائی نہیں جا سکتی، خواہ یہاں کتنی بھی مصیبتیں آسائشیں گزارنے پڑیں، ہم پاکستان لے کے رہیں گے۔ پاکستان کے بغیر مسلمان ہندو تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ غرض کے دو قومی نظریہ اور نظریہ پاکستان
در حقیقت نظر اسلام ہی رہے۔ قائد اعظم جو ابتدائی ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے، بعد ازاں اسلام کے روح رواں سمجھے جاتے ہیں۔ بعد میں وہ قومی نظریے کے زبردست حامی بن گئے اور اپنی سیاسی بصیرت سے دو قومی نظریے کو وضاحت کی